معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھٹکل میں اس وقت کووڈ-19 کی وبا کے سلسلے میں بہت ساری باتیں گردش کر رہی ہیں، شکوک و شبہات کا بول بالا ہے، مختلف قسم کے پیغامات عام ہو رہے ہیں، اور اس کے پیچھے بڑی سازش، پولیٹیکل انفلوئنس یا ایسی بہت ساری چیزوں کا شک کیا جا رہا ہے، اور اس پر بحثیں تیز ہو رہی ہیں، اور اس کی ریزلٹس پر، جانچ رپورٹ پر بھی لوگوں کو شک و شبہ کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ پولیٹیکل انفلوئنس یا ڈسکرمنیشن یا اس طرح کی چیزوں کا اس وقت تجزیہ کرنا ہمارے لیے مفید نہیں ہوگا۔ یہ ہے یا نہیں ہے، اس کی بحث کو سائڈ میں رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بیماری اصل میں ہے کیا، اور اس بیماری کی حقیقت کیا ہے، اور ہم اگر اس کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے، صرف شک و شبہات میں پڑے رہیں گے اور بری طرح اس کو جو ہے جھٹلا کر گمراہی میں پڑے رہیں گے یا کسی خام خیالی میں پڑے رہیں گے، تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ اس پس منظر میں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہاں وبائی صورتحال کیا ہے۔ اس پس منظر میں ہم بیماری کے ریزلٹس کو اور جانچ رپورٹس کو اور بذات خود بیماری کو شکوک کے شبہات میں رکھنا خود ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ عام طور پر ویڈیو اور آڈیو کے ذریعے کچھ باتیں ایسی وائرل کی جا رہی ہیں کہ یہ بیماری کچھ ہے ہی نہیں، یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے، اور پڑوسی ملک سے زیادہ اس بارے میں آڈیوز آ رہے ہیں، بیانات آ رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں کہ یہ دجالی فتنہ ہے، یہ سازش ہے، یہ عالمی سازش ہے، یہ یہودی سازش ہے، یہ چائنا کی سازش ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے بیشتر معاملات میں، بیشتر موضوعات پر آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے جس کو کانسپریسی تھیورسٹ کہتے ہیں۔ کانسپریسی تھیوری، ہر معاملے میں سازش دیکھنا، اور ان کے بعد اپنے دلائل ہوتے ہیں، بہت کنونسنگ انداز میں وہ باتیں کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کمیونسٹ خدا کے نہ ہونے کے بارے میں لوگوں کو کنوینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کے وجود سے نعوذ باللہ انکار کرنے کو بھی پازیٹیولی پیش کرتے ہیں، لوگ کنوینس ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کو اس وقت جو سچویشن ہے، یہ مان کر چلنا پڑے گا کہ یہ بیماری ہے، اور یہ بیماری لاگو ہونے پر انسانی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ پولیٹیکل انفلوئنس اپنی جگہ، لیکن بیماری کا وجود اپنی جگہ ہے، اور اس کی وجہ سے انسانوں کو ہونے والا نقصان ساری دنیا میں قہر برپا کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، اس سے پہلے جان لینا چاہیے آپ کو کہ 1918 میں اسپینش فلو کی جو وبا پھیلی تھی وہ اسی قسم کی تھی، اور اس وقت بھی دنیا میں بڑے ملکوں نے خود یورپین ممالک نے اس کو چھپایا تھا کہ اس کا اس وقت جنگ چل رہی تھی، عالمی جنگ چل رہی تھی، اس کے حقائق کو کوئی بڑی مدت تک روک کے رکھا تھا۔ پھر اسپین نے اس کو کہا تھا کہ بیماری آ گئی ہے، انفلوئنزا، اور اسی وجہ سے اس کا نام اسپینش فلو پڑا، اور اس وقت کروڑوں لوگ دنیا میں مارے گئے تھے۔ تو اس وقت بھی یہ جو انفلوئنزا کیٹیگری کا ہی ایک وائرس ہے جو موڈیفائڈ ہے۔ اب اس میں صرف ڈسپیوٹ اتنا ہے، اس میں جو جھگڑا جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ یہ مین میڈ ہے یا نیچرل ہے۔ ایک تھیوری یہ ہے کہ مین میڈ ہے، بایولوجیکل ویپن کے طور پہ تیار کیا گیا ہے اور بایولوجیکل وارفیئر چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ نیچرل ہو، جیسے انفلوئنزا پہلے آیا تھا۔ تو دونوں حالتوں میں بیماری اپنی جگہ موجود ہے، اس بات کو ہم مان کر چلیں گے۔ تو اب جو رپورٹس آ رہی ہیں، ہم بھٹکل پر واپس آتے ہیں، تو یہاں پر پازیٹیو اور نیگیٹو کا مسئلہ ہے کہ اس کی تحقیق کی گئی تھی یا نہیں، اس کو وہ دکھا رہے ہیں کہ نہیں، مینوپولیٹ کر رہے ہوں گے، ہمارے بھٹکل کے لیے ہو رہا ہے، صرف بھٹکل کے مسلمانوں کو کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کے لیے دو باتیں تو ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو گلف سے آیا ہوا روٹ تھا، اس کا روٹ جو ملتا ہے اس کو ڈھونڈ کر نکالا جاتا ہے، اور اس کو ہم نے پوری طرح لاک ڈاؤن کو پوری طرح ایڈمنسٹریشن تنظیم کے ذریعے لاک ڈاؤن کو پوری طرح لاگو کرتے ہوئے اس کو کنٹین کر لیا تھا بڑی حد تک، اور کچھ ہی دن باقی تھے کہ یہ اورنج زون سے نکل کر ہمارا بھٹکل گرین زون میں جانے والا تھا، اور لاک ڈاؤن کی جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہونے والی تھی۔ اچانک جو کیس آیا، یہ اس کا لنک جو مل رہا ہے، پہلے کی تو کسی کو معلوم نہیں تھا، نہ ڈاکٹروں کو معلوم تھا،
ہاسپٹل والوں کو معلوم تھا یہ کہاں سے آیا ہے. پیشنٹ میں سمٹم ملے, پیشنٹ کو لے جایا گیا, کیس پازیٹیو نکلا, اور اس کے کانٹیکٹس کا جو حالت بڑھ رہی ہے, اس سے جو اس کا پیرامیٹر بہت ہی بڑھ گیا, اس کا ریڈیس بڑا بڑھ گیا ہے. آج جو ہے آج کے تازہ معاملات کے ساتھ 2-3 دن کے اندر 20 معاملات ہمارے سامنے آ گئے ہیں. تو اس کو ہم صرف اس طرح نکار نہیں سکتے. ہاں, میڈیکل فیلڈ میں ڈائگنوسس جب کیا جاتا ہے, انویسٹیگیشن جب کیا جاتا ہے, بعض دفعہ لیبوریٹری میں ایرر ہو سکتا ہے, رپورٹ میں ایرر ہو سکتا ہے. 1-2 کیسز میں نیگیٹو آنے کی جگہ پازیٹیو آنے کی جگہ نیگیٹو آ سکتا ہے. اس کی گنجائش اپنی جگہ ہوتی ہے تمام ڈیزیزز میں. جان بوجھ کر کرنے کی تھیوری جو ہے یہ اس لیے بھی ہم کو کنوینس نہیں ہوتی کہ کسی انجان آدمی کو کوئی کانٹیکٹ کے بغیر, کوئی ریزن کے بغیر, کوئی روٹ کے بغیر کسی کا کیس سامنے نہیں آ رہا ہے. فرسٹ نیورو ہاسپٹل کا لنک ملا ہے, اور ان کے جتنے کانٹیکٹس آئے ہیں ان کے اندر جو ہے علامات جن میں پائی گئی تھی ان میں ہی زیادہ تر جو ہے تقریباً پازیٹیو آیا ہے. اس وجہ سے ہم اس کو ایک دم نکار کر, انکار کر کے یا جھٹلا کر ہم اس کو جیت نہیں سکیں گے. اس کا اصل مرض کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا کوئی خاص علاج نہیں ہے. جیسے انفلوئنزا کا علاج نہیں ہے, سردی بخار کا علاج نہیں ہے میڈیکل کے پاس, سمٹومیٹک علاج کیا جاتا ہے. انفلوئنزا آ کر 100 سال ہو گئے اور اس کا علاج نہیں ہوا ہے, دریافت نہیں ہوا ہے. تو وائرس کا معاملہ ایسا ہے, تو اس کو ہم مان کر چلنا پڑے گا. ہم بیکار قسم کے پروپیگنڈے میں جو پروپیگنڈا آ رہا ہے کانسپریسی تھیورسٹ کی طرف سے مختلف زاویوں سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سازش ہے, یہ بیماری کچھ نہیں ہے, اس کو آپ اپنے ذہن سے نکال دیجیے. ایک بڑے ڈاکٹر نے ہندوستان کے ایک بڑے ڈاکٹر نے پرسوں ویڈیو میسیج میں ایک لائن بتا دیتا ہوں کہ اس نے کہا کہ اس کے ساتھ آپ جینا سیکھیے, آپ جیسے انفلوئنزا کے ساتھ جینا سیکھا تھا. 1-2 سال بعد خود بخود جو ہے نیچرل آپ کی باڈی میں امیونٹی بڑھ جائے گی اور یہ آٹومیٹک چلتا رہے گا. ہو سکتا ہے کبھی کبھی جو ہے پھر ریلیپس ہو جائے اور واپس جو ہے یہ عہد کر آ جائے اور پھر ایک بار وبا پھیل جائے, یہ الگ بات ہے. لیکن یہ زندگی کے ساتھ لاگو ہو گیا, اس کو مان کر چلیے. نیچرل علاج کیا ہے اس کے اندر؟ نیچرل امیونٹی. پیشنٹ کو آئسولیٹ اس لیے رکھا جاتا ہے, کرنٹین اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ چین نہ بڑھنے پائے کانٹیکٹس کی وجہ سے, ایک سے دوسرے کو, دوسرے سے تیسرے کو. یہ اس کیس میں ہم کو بہت مل رہا ہے, گلف سے آئے ہوئے کیسز میں ایسا نہیں تھا. اس کیس میں ہم کو کلیئر کٹ پکچر مل رہا ہے کہ کانٹیکٹس جتنے بڑے ہیں اتنے زیادہ پیشنٹس ہمارے پاس سامنے آئے ہیں. اب دوسرا ہمارے پاس جو بڑا مسئلہ بن کر آیا ہے کنٹامینیٹڈ زون کا. بھٹکل کو کنٹینمنٹ زون کیا گیا ہے. اب کنٹینمنٹ زون کیا ہے؟ ابھی ہمارے ایک نوجوان نے ایک ویڈیو کلپ بنا کر بھیجی ہے کہ کنٹینمنٹ ایریا کا جو ہے ریڈیس یا ڈائمیٹر اتنا ہوتا ہے, 100 میٹرز کے اندر ہوتا ہے. بھٹکل میں اتنا زیادہ کیا گیا ہے, لوگوں کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. لیکن وہ جو بات ہے انہوں نے ایک اخباری بیان یا نیوز کی بنیاد پر انہوں نے اپنا کلپ بنایا ہے. یہ ادھوری معلومات والی بات ہے. ایکچولی جو مینول ہے کنٹینمنٹ زون کیا ہوتا ہے اور اس کا کتنا ایریا ہوتا ہے, یہ گورنمنٹ کی طرف سے میپنگ کا جو مینول آیا ہوا ہے, مائکرو پلان, اس کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے. اس میں یوٹیوب پر اپنے گوگل پر اویلیبل ہے, یہ جو ہے 28 پیج کا مینول ہے. اس میں پورا کلیئر کٹ دیا ہوا ہے کہ میپنگ دا افیکٹڈ ایریا, دا کنٹینمنٹ زون ول بی ڈیسائیڈیڈ بائی RRT, that is Rapid Response Team, based on the extent of cases, contacts listed and mapped by them. یعنی ان کے ذریعے کتنے کانٹیکٹس کی تعداد ان کو ملی ہے اس انداز سے وہ میپ کریں گے اپنے انداز سے. However, if contact listing and mapping is taking time, that is 12 hours to 24 hours, اگر داخل ہو رہی ہے اس کے اندر, تو then on arbitrary basis demarcation of area of 3 kilometers radius around the epicenter of the residence of the positive case. جس گھر میں ایک پازیٹیو کیس آیا ہے اس کے اطراف میں چاروں طرف سے 3 کلومیٹر کا ایریا, that will be a containment zone. If required, based on the mapping of the contents of cases, the containment area or the zone will be redefined. اور اس کے تمام اختیارات بلدیاتی آفیسر,
اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر کو پوری طرح دیے گئے ہیں نئے طریقے سے اس کو ریڈیفائن کرنے کے لیے. اب اس کے ساتھ بھٹکل کو نئے کیسز آنے کے بعد بفر زون بنایا گیا ہے. بفر زون کا ایریا جو ہوتا ہے این ایڈیشنل 5 کلومیٹرز ریڈیس, اور رورل ایریاز میں 7 کلومیٹر ریڈیس. ایڈمنسٹریٹو باؤنڈری آف انکلوڈنگ نیبرنگ ڈسٹرکٹس پر اربن زون shall be identified as detailed in the cluster containment plan. کلسٹر کنٹینمنٹ پلانٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہر 30 گھروں پر مشتمل ایک کلسٹر بنایا جاتا ہے, پھر اس کا ایریا الگ کیا جاتا ہے. اس طرح ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہے جس کے تحت ایک کام ہوتا ہے. اور اس طرح بھٹکل جو ہے وہ کنٹینمنٹ بفر زون میں آ گیا ہے, جس کی وجہ سے اس کا ایریا بہت بڑھ گیا ہے. اس میں نہ تنظیم کا کوئی رول ہے, نہ پورے یہاں کے مقامی لوگوں کا کوئی رول ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ افسران پہ کوئی انفلوئنس کرے, لیکن سینٹرل گورنمنٹ سے جو اس کے گائیڈ لائنس آئے ہیں اس حساب سے یہ بالکل ڈیسائیڈڈ ہے کہ 7 کلومیٹر کا ایریا ہو سکتا ہے. اب بھٹکل میں نئے کیسز کی وجہ سے مشرق میں ریلوے اسٹیشن روڈ اور نمبر 2 اور بلال کھنڈ تک یہ ایریا آ گیا. اسی طرح ویسٹ میں مغرب میں تالگرے روڈ تک آ گیا. اسی طرح وینکٹاپور ریور نارتھ میں, اسی طرح ساؤتھ میں منڈلی ولیج. یہ کل تک کی بات تھی. آج کا ایپی سینٹر چینج ہو گیا ہے, آج سلطانی محلے میں آیا ہے ایپی سینٹر. اس سے اور مزید ایریا بڑھ سکتا ہے اور زیادہ ہو سکتا ہے. اس میں 30 گھروں پر مشتمل ایک ایریا کو کلسٹر بنایا جاتا ہے, پھر الگ سیکٹرز بنائے جاتے ہیں. یہ بہت لمبا چوڑا معاملہ آبادی کے حساب سے وہ لوگ کرتے ہیں. یہ کمپلیٹلی آربیٹری ٹو the officials, RRT ٹیم. تو اس کے بعد اب ہمارا بھٹکل جو ہے بفر زون میں آ گیا ہے وتھ کنٹامینیشن زون. اب اس میں زیادہ تر اختیارات جو ہیں اے سی کو, تحصیلدار کو, ڈی سی کو, ایون میونسپل افسران کو ہیں. تو یہ لوگ اپنے طور پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور اس کے لیے سینٹرل اور اسٹیٹ اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے ایک مینول لاگو کیا جاتا ہے, اور لاک ڈاؤن جو ہے اس طرح چلتا ہے. اب ہوا کیا ہے کہ یہاں پر جب پینڈیمک آ جاتا ہے تو ایک پینڈیمک ایکٹ ہے, اس کے علاوہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ ہے, اس کے علاوہ IPC ایکٹس ہیں. اس کے تحت اسپیشل پاورز اور ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں اور یہ لوگ اپنے طور پہ لاگو کر سکتے ہیں. تو اسپیشل پاور کی وجہ سے یہ جس طرح بھی چاہیں یہ کنٹین کرنے کے لیے, عوام کی صحت کو محفوظ رکھنے کے لیے, کانٹیکٹ کا چین کم کرنے کے لیے جو بھی اقدامات کریں گے یہ لافل ہو جائیں گے. اس کے لیے ہم ایڈمنسٹریشن سے یا پولیس ڈپارٹمنٹ سے زیادہ فریکشن نہیں لے سکتے ہیں, اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس میں ایک جو ہے بریل کا مسئلہ بھی آتا ہے, دفنانے کا مسئلہ بھی آتا ہے. اس میں میت ہونے کے بعد قانون یہ ہے کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ لی جائے, نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے یا پرانی بیماری ہیں اس کا ریکارڈ دے کر سرٹیفکیٹ لیا جائے. میونسپلٹی سے سرٹیفکیٹ لینے کے بعد یا جو اتھارٹی ہے اس سے سرٹیفکیٹ لینے کے بعد اس کو دفن کیا جائے. یہ بائی رول اس کو یہ لاگو ہوتا ہے. اس پر آئندہ ہو سکتا ہے, اس پر ابھی عمل شروع ہو گیا ہے یہاں پہ انشاءاللہ. ایسا کوئی بہت بڑے مسائل نہیں ہوں گے ایسا لگتا ہے. اس میں جو ہے 2 ڈیتھ ابھی یہ لاگو قانون اور زیادہ سخت کرنے کے بعد 2 ڈیتھ اور ہو گئی ہیں. اس میں باقاعدہ پولیس نے بھی کوآپریٹ کیا, پولیس کے پاس انفارمیشن دی گئی, وہاں سے ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ لی گئی اور اس کو جو ہے آسانی کے ساتھ دفنا دیا گیا. اس لیے لوگوں کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ ڈیتھ ہونے کی صورت میں خفیہ طور پر دفنایا نہیں جائے. ہمارے جو ہے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو مفاد پرست ہیں اور انہوں نے اس کو بڑا ایشو بنایا ہے کہ ہم نے خفیہ طور پر لاشیں دفن کی ہیں, اور ایک کووڈ کی پیشنٹس تھے. تو کووڈ کے پیشنٹ ہیں یا نہیں یہ تحقیق کرنا ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے, وہ اپنے طور پہ کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ صبر کے ساتھ, تنظیم کی انتظامیہ کے ساتھ اور دیگر ذمہ داروں کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے تو یہ معاملہ آسانی سے حل ہو جائے گا, کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں بنے گا. اب دوسری بات ہے ہاسپٹل اور کلینک بند کرنے کا. جب سے یہ ایکٹ لاگو ہوا ہے پبلیکیشن کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ پرائیویٹ کلینکس اینڈ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جتنے بھی کیسز آئیں گے, جو بخار کے کیسز ہوں گے, اس کی رپورٹنگ ڈپارٹمنٹ کو کرنا ہوگا, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو. اور جب ایک کیسز ڈاکٹروں نے اپنے طور پہ ٹریٹ کیا, بخار کو سبسائڈ کرنے کی کوشش کی, لوگوں نے خود جا کر میڈیکل اسٹور سے گولیاں لے کر کھانا شروع کر دیا,
اور بخار اندر رہ گیا، اس کے بعد اس کی گنجائش ہوتی کہ وہ کوئی کانٹیکٹ ہو، سیکنڈری کانٹیکٹ ہو، پرائمری کانٹیکٹ ہو، اور وہ گولیاں کھا کے دباتا رہا ہو، پھر 10-12 دن بعد وہ جبکہ 100-150 لوگوں سے مل چکا ہوگا اس کے اندر سمٹم آ جائیں، تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کے لیے۔ اس کو کرٹیل کرنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے جو ہے ہاسپٹلس وغیرہ کو روکا گیا ہے۔ بہت ہم کو اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، پیشنٹس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، جو انتظام کیا گیا ہے وہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے اس میں تھوڑا سا آپ کوآپریٹ کریں گے۔ تنظیم کی طرف سے ایک اسٹرانگ کمیٹی بنائی گئی تھی، اور کل ہم لوگ جا کر ان سے بات چیت کر کے ان قوانین میں نرمی لانے کے سلسلے میں بات چیت کرنے والے تھے، اور پوری امید تھی کہ 1-2 دن میں جو سب حالات نارمل ہو جائیں گے، لیکن آج کل اور پرسوں اور آج جو کیسز، کل اور آج 3 دن میں جو کیسز آئے ہیں، اس وجہ سے ساری سین بدل گئی ہے۔ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہم پوری طرح لگے ہوئے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 1-2 دن میں یہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی کلینکس اوپن کرنے کی، ابھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں انہوں نے فیور کلینک الگ سے بنایا ہوا ہے، جس کو بھی سردی بخار ہے جا کے ایک بار چیک کرنا ضروری ہے ان کے لیے۔ تو اس کو توڑنے کا، یہ بیریئر جو پیدا ہو گیا اس کو توڑنے کی ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہماری تنظیم کی طرف سے آپ کے پاس یہ اپیل ہے، خصوصاً وہ ذمہ دار جو باہر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، جو نوجوان ہیں، جو اہل قلم ہیں، ان لوگ سے ہماری گزارش ہے کہ باہر بیٹھ کر شکوک و شبہات پر مبنی مضامین اور پیغامات آپ از راہ کرم اللہ کے لیے وائرل نہ کیجیے، واٹس ایپ پر مت ڈالیے، اس سے لوگوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ حقائق پر مبنی بات ہو یا نہ ہو، کچھ ادھورے سچ والی باتیں ہوتی ہیں، کچھ صحیح معلومات نہ ہونے کی باتیں ہوتی ہیں، اور کچھ گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ہونے کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بنگلور میں چھوٹ ملی ہے، منگلور میں چھوٹ ملی ہے۔ آج بھی میں نے کنفرم کیا، منگلور میں کسی بھی علاقے میں جہاں کیس ملا ہو کوئی چھوٹ نہیں دی گئی ہے۔ آج بھی میں نے کلیئر کیا، میڈیا کو کانٹیکٹ کر کے کلیئر کیا، جہاں پر کوئی کیس نہیں ملا ہے وہاں پہ چھوٹ دی گئی ہے۔ اب مزید وہاں پہ 3 کیسز آج ملے ہیں تو ہو سکتا ہے اور بہت ساری چیزیں بڑھ جائیں۔ تو ان کے اپنے رولس اینڈ ریگولیشنز ہیں، ہمارے یہاں کچھ زیادتی ہو سکتی ہے، ایکسٹرا پابندیاں لگ سکتی ہیں، ہو سکتا ہے اس کو ہم کیری کرنا پڑے گا، ورنہ فرکشن میں جا کے، ٹسل میں جا کے ہم اپنے مسائل حل نہیں کر سکیں گے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے لوگ، ہمارے جو جانکار، ہماری معلومات رکھنے والے اپنے قلم سے ہمارا تعاون کریں۔ آپ لوگ ڈائریکٹ جو ہے تنظیم کے ذمہ داران کو کانٹیکٹ کریں، آپ کی آواز ہم ان سے انتظامیہ کے پاس، پولیس کے پاس پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے، اور جتنا ہو سکے ہم قوم اور ملت کے مفاد کے لیے ہی مخلصانہ طور پر کام کرنے کے لیے متحرک رہیں گے۔ آپ اپنے آرٹیکل سے، اپنے میسیجز سے، اپنی وائس میسیجز سے خواہ مخواہ کے شکوک و شبہات پیدا کر کے نوجوانوں میں کوئی اشتعال یا اکساہٹ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہاں امن و امان کی بہت شدید ضرورت ہے۔ اس وقت جو لوگ فرسٹریٹڈ ہیں لاک ڈاؤن میں رہتے ہوئے، ان کو ذرا سی بات ملنے پر یہ مشتعل ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے جو ہے آپ اس طرح کی کوئی کوشش نہ کریں۔ اپنے قیمتی مشورے تنظیم کے ذمہ داران کو دیں، اپنے شکوک و شبہات ان کے پاس پہنچائیں، انشاءاللہ اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تنظیم کے ذمہ داران پر پورا اعتماد رکھیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں۔ نوجوانوں کو سے میری خاص گزارش ہے کہ کوئی ایسا ماحول پیدا نہ کریں جہاں پولیس اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ٹسل پیدا ہو جائے یا خواہ مخواہ کا فرکشن ہو جائے۔ آپ کے ذمہ داران سے مشورہ کر کے آپ کو جو بھی شکوک و شبہات ہیں ان سے بات چیت کر کے حل کرنے کی کوشش کریں، اور وقتی طور پر کوئی آپ کی پسند کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تب بھی ایک بڑے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے، آئندہ کے امن کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سروے ہو رہا ہے، واپس پھر ایک بار بڑی شکایت ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹ کو رہی ہے کہ ہم لوگ پوری طرح تعاون نہیں کرتے ہیں، حالانکہ بہت سے علاقوں میں تعاون کیا گیا ہے۔ اس بار وہ اپنے بل بوتے پر کر رہے ہیں، تو آپ لوگ پوری طرح تعاون کریں۔ کونسلرز اور پنچایت ممبر کی طرف سے ان کو ساتھ دیا جا رہا ہے، جہاں نہیں ہو رہا ہے وہاں محلے کے ذمہ داران ان کے ساتھ جائیں، اور ہماری طرف سے ہم بالکل کلیئر رہنے کی کوشش کریں کہ اگر بیماری ہے تو اس کو ختم کرنے میں ہم ادارے کے ساتھ، پولیس کے ساتھ اور انتظامیہ کے ساتھ پوری طرح تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس وضاحت کے بعد آپ لوگ جو ہے مطمئن رہیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ، اور چونکہ کل پرسوں اور رپورٹس آنے والی ہیں، اللہ کرے یہ اس میں اور کوئی پازیٹیو نہ نکلے، اور آ بھی گئے تو جیسا کہ ڈسٹرکٹ کمشنر نے کہا ہے، نمبر بڑھ گیا تو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبراہٹ میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، دہشت میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ بس آپ لاک ڈاؤن کا پوری طرح پالن کریں، اور جو کوارنٹین میں ہیں کوارنٹین میں رہیں، جو ہاسپٹل میں ہاسپٹل جانے کے لیے تیار رہیں، تاکہ اس چین کو بریک کیا جا سکے۔ ٹوٹا ہوا چین نئے سے پیدا ہو گیا ہے، اس کو توڑنے میں اور کچھ دن لگ سکتے ہیں، اور کچھ دن ہم کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ سب بھرپور تعاون کریں گے تنظیم کے ساتھ۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔